پہ نہ پڑے ہوتے، ان جنازوں کو اس طرح 3 دن نہ پڑے رہنے دیا جاتا۔ عزیزوں، سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ علم آئے گا کہ جس علم کو لے کر کے باب الحوائج جناب عباس علیہ السلام فرات پر گئے تاکہ بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر سکیں۔ لیکن عزیزوں، تاریخ کہتی ہے کہ مولا نے پانی بھر بھی لیا، فرات سے لے کر کے واپس آ رہے تھے، چاروں طرف سے فوج یزیدی نے گھیر لیا۔ کسی ظالم نے چھپ کر کے جناب عباس علیہ السلام کے داہنے بازو پہ حملہ کیا، جس سے داہنا بازو قلم ہو گیا۔ جناب عباس نے بائیں بازو سے، بائیں ہاتھ سے علم کو سنبھالا، خیموں کی طرف پانی لے کر کے آگے بڑھتے رہے۔ ایک شقی نے بائیں ہاتھ پر حملہ کیا، بایاں بازو قلم ہو گیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ علم گرا، وہ علم جو کربلا میں گرا تھا، آج عزادار اس علم کو بلند کرتے ہیں تاکہ وہ علم جناب عباس بلند رہے۔ لو جناب عباس علمدار کا علم آ رہا ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ جب جناب عباس کی شہادت کے بعد میرے مولا اس علم کو لے کر کے آئے تو بچوں کی آس ٹوٹ گئی، بیویوں کی آس ٹوٹ گئی۔ ارے خیموں میں ماتم ہوا، واہ عباسا واہ مصیبتا۔ سکینہ نے امام حسین کے پیروں میں باہیں ڈال دی، اے بابا میرے چچا کو بلا دیجئے، مجھے پانی نہیں چاہیے۔ عزیز و احباب، ذوالجنا، یہ وہ ذوالجنا ہے کہ جس نے امام حسین کو روز عاشور اپنے جسم پہ تیر کھائے، اپنے جسم پہ تلواروں کے وار سہے، لیکن مولا کو خود زمین کربلا پہ بیٹھ کے اتارا۔ اور جب امام حسین گھوڑے سے زمین پہ اترے اور گرے ہیں تو روایت کہتی ہے کہ یہی ذوالجنا تھا۔ کوئی نہ تھا جو بیویوں کو بتاتا کہ مولا کے ساتھ کیا ہوا۔ اور ایک مرتبہ ذوالجنا نے مولا کے خون میں اپنی پیشانی کو تر کیا، خیموں کے قریب آیا، خیموں کے قریب آ کر کے ہنہنانے کی آواز پیدا ہوئی۔ ایک مرتبہ بیویوں نے نکل کے دیکھا، کیا دیکھا؟ ذوالجنا تو ہے، ذوالجنا پہ تو سوار موجود نہیں ہے۔ جناب زینب کبریٰ اور بیویاں تڑپ گئیں، ماتم ہونے لگا، واہ حسینہ واہ مظلومہ۔ عزیزو، اس کے بعد حضرت محمد ابن مسلم، جناب مسلم کے بیٹے، ارے یہ وہ بچے تھے کہ جو اسلام کی بقا کے لیے، جو دین کو بچانے کے لیے قربان کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسلم کا جنازہ آ رہا ہے، جناب محمد ابن مسلم کا لاشا جناب امام حسین اٹھا کر کے لائے، جناب عبداللہ ابن مسلم کا لاشا اٹھا کر کے لائے۔ چاہنے والے آج ان تابوتوں کو اٹھا رہے ہیں کہ جن کے جنازے کربلا میں نہ اٹھ سکے۔ حضرت محمد ابن ابی سعید ابن عقیل کا جنازہ، جناب محمد ابن سعید ابن عقیل کا تابوت آ رہا ہے۔ حضرت جعفر ابن عقیل، یہ حضرت علی جناب عقیل کے بیٹے تھے، جناب جعفر، ان کا تابوت عزاداران امام حسین لے کر کے آ رہے ہیں۔ اے چاہنے والوں، ان تابوتوں کو کاندھا دو، ان کو جنازوں کی شکل میں لے کر کے آگے بڑھو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عقیل، جناب عقیل کے دوسرے بیٹے، جناب عبد الرحمن کا تابوت آ رہا ہے۔ یہ جنازہ ہے جناب عقیل کے بیٹے کا جو کربلا میں دفن نہ ہو سکا۔ یہ جنازہ ہے اولاد عقیل کا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن حسن، جناب عبداللہ ابن حسن، یہ امام حسن مجتبیٰ کا وہ بیٹا کہ جب امام حسین علیہ السلام شمر امام کے سر و تن میں جدائی کرنا چاہتا تھا، ایک مرتبہ خیموں سے یہ بچہ نکلا، دوڑا ہوا امام کے اوپر گر گیا، شمر سے کہا ارے میرے چچا کو چھوڑ دے۔ ایک مرتبہ شمر نے دیکھا کہ یہ بچہ نہیں ہٹتا، شمر نے پہلے اس بچے کے سر و تن میں جدائی کی، بعد میں امام کی شہادت واقع ہوئی۔ ارے وہ امام کا یہ وہ شہزادہ جو امام حسین کی شہادت سے پہلے شہید کیا گیا۔ حضرت ابو بکر ابن حسن
امام حسن مشتبہ کے بیٹے حضرت ابو بکر کا جناب ابو بکر کا تابوت آ رہا ہے۔ اے چاہنے والوں امام حسن مشتبہ کو پرسا دو، ام فروہ کو پرسا دو۔ ہاں یہ وہ تابوت ہیں کہ جن تابوتوں کا کوئی اٹھانے والا نہ تھا، آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ مشتاق ہیں کہ ان تابوتوں کو کاندھا دے کر کے ان کی آخری منزلوں تک پہنچائیں۔ حضرت جعفر ابن علی، اب یہ حضرت علی کی اولاد ہیں، جعفر ابن علی یہی جناب عباس کے بھائی ہیں، ام البنین کے لال ہیں۔ جناب عباس سے پہلے تینوں بھائی امام پہ قربان ہو گئے۔ ام البنین جب یہ قافلہ لٹا ہوا کربلا سے مدینے پہنچا تو ایک مرتبہ روایت کہتی ام البنین جنت البقیع میں جاتی، 4 قبریں بناتی اور چاروں قبروں کے نشان مٹا دیتی، کہتی ہیں جعفر تم پہ ماتم نہ کروں گی، اے عثمان تم پہ ماتم نہ کروں گی، اے عمر تم پہ گریہ نہ کروں گی، اے میرے لال عباس میں تم پہ ماتم نہ کروں گی، میں اس حسین پہ روؤں گی، اس حسین کا ماتم کروں گی کہ جس کی رونے والی ماں اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ ام البنین کے بیٹوں کے لاشیں ہیں، یہ ام البنین کے بیٹے کا تابوت ہے، حضرت جعفر ابن علی کا تابوت ہے، حضرت عثمان ابن علی کا تابوت عزاداران امام حسین لا رہے ہیں۔ سب مل کر کے ان تابوتوں کو کاندھا دو، ان جنازوں کو لے کر کے آگے بڑھو۔ حضرت ابو بکر ابن علی اور حضرت ابو بکر ابن علی کا جنازہ آ رہا ہے۔ کیا جناب اون ابن عبداللہ جناب زینب کبریٰ کے بیٹے حضرت اون، 2 بیٹے تھے جناب زینب کبریٰ کے کربلا کے میدان میں، دونوں بیٹوں کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ جب یہ دونوں بیٹوں کے لاشیں آئے، ایک لاشا امام نے اٹھایا، دوسرا لاشا جناب عباس نے اٹھایا۔ جب یہ لاشیں خیموں میں لا کے رکھ دیے گئے، ارے علی کی بیٹی زینب کبریٰ اپنے بیٹوں پہ نہ روئی بلکہ شکر خدا ادا کر رہی تھی۔ اے میرے معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میرے بیٹوں کی قربانی کو قبول کر لیا۔ میرے معبود، ارے میرا ماں جایا سلامت رہے، میرے بیٹے قربان ہو جائے۔ ارے یہ وہ عبداللہ و محمد ہیں کہ جن کے سروں کو لے کے جناب زینب کبریٰ شام کے زندان میں بھی ماتم نہ کیا اور یہی کہتی رہی اے میرے لاڈلوں میں تم پہ روؤں یا اپنے اس بھائی پہ گریہ کروں کہ جس بھائی کی ماں موجود نہیں ہے۔ ہاں جب زندان شام سے چھٹ کے مدینے میں آئیں، عبداللہ ابن جعفر طیار نے سید سجاد سے کہا سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو کہ اب وہ گھر تشریف لے آئے۔ جب گھر پہنچی تو عبداللہ گھر پہ موجود نہ تھے، صحن خانہ میں بیٹھ گئی۔ کبھی اون و محمد کے مصلوں پہ نظر پڑی، کبھی اون و محمد کے بستروں پہ نظر پڑی، اور ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی اے میرے لاڈلو اپنی ماں کو معاف کر دینا، نہ تم پہ کربلا میں گریہ کیا، نہ تم پہ زندان شام میں گریہ کیا، لیکن اون و محمد آج آپ کے مصلے دیکھ کر ماں کا دل بھر آیا۔ اے لاڈلو ارے آج تم نے مجھے زہرا کی خدمت میں سرخرو کر دیا۔ عزیز و جناب محمد ابن عبداللہ جناب قاسم کا تابوت آ رہا ہے۔ یہ وہ تابوت ہے جو حسن مجتبیٰ کے بیٹے، وہ یتیم حسن مجتبیٰ
کہ جس کو امام اجازت نہ دیتے تھے، روایات یہ کہتی ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کربلا میں میرے مولا نے گریہ کیا تو جناب قاسم کو رخصت کرتے ہوئے گریہ کیا. اتنا روئے کہ غش کھا کے زمین پہ گر پڑے. ارے یقیناً جب اپنے اس بھتیجے کو رخصت کر رہے ہوں گے تو بھائی کا جنازہ یاد آ رہا ہوگا کہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے دشت میں آ گئے تھے، بھائی کے جنازے پہ تیر برسائے گئے. ارے شاید نہیں، جناب قاسم کے لیے اس لیے اتنا گریہ کیا کہ میرے بھائی کے جگر کے ٹکڑوں میں جگر بٹ گیا اور یہ میرا بھتیجا زندگی میں جو ہے ٹکڑوں میں بٹ جائے گا. لو جناب قاسم کا تابوت آ رہا ہے. حضرت عباس علمدار کہ جن کے بیویوں سے ڈھارس تھی، جب جناب عباس مقتل میں جانے لگے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا اگر آپ جانا ہی چاہتے ہو تو میں بیویوں کو اپنے خیمے میں جمع کیے لیتی ہوں، بیویاں حلقہ بنا لیں، آپ حلقے سے بیویوں کو رخصت کرتے ہوئے گزر جائیں. بیویوں نے حلقہ بنا لیا. جناب عباس ایک ایک بیوی کے قریب آتے ہیں. اچھا بہن خدا حافظ، اچھا شہزادی خدا حافظ، ایک ایک بیوی کو خدا حافظ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ جس وقت جناب عباس علیہ السلام خیموں سے نکلنا چاہتے تھے، جناب زینب کبریٰ نے کہا اے بیویوں میں نے جو تم سے پردے کا وعدہ کیا تھا اب اس وعدے کو واپس لے رہی. ارے اب میرا شیر مقتل میں جا رہا ہے جس کے بھروسے سے میں نے پردے کا وعدہ کیا تھا. ہاں عزیزو، جناب عباس حضرت علمدار کا تابوت آ رہا ہے. حضرت علی اکبر یہ امام حسین کے وہ بیٹے جو شکل و صورت میں نبی کریم سے مشابہ تھے، حضرت امام حسین فرمایا کرتے تھے کہ جب میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہوں تو اپنے اس جوان کی زیارت کر لیتا ہوں. عزیزو، یہ کربلا کا وہ مجاہد ہے کہ تمام مجاہدوں کو امام نے رخصت کر دیا، اپنی جگہ کھڑے رہے، لیکن جب اکبر کو رخصت کیا تو اپنی جگہ کھڑے نہ رہ سکے. جیسے جیسے اکبر آگے بڑھتے ویسے ویسے میرے مولا اکبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے اپنی کمر سنبھالے ہوئے اکبر نے دیکھا کہ میرا بابا میرے گھوڑے کے پیچھے پیچھے آ رہا. ایک مرتبہ زمین میں آئے، آواز دی بابا آپ تو ہمیں رخصت کر چکے تھے. عزیزو، یہی اکبر ہیں جن کا جنازہ حسین سے نہ اٹھ سکا. بچوں کو آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، آ کر کے اکبر کا جنازہ اٹھاؤ. بچوں نے مل کے اکبر کا جنازہ خیموں تک پہنچایا. عزیزو، وہ ششماہا، وہ علی اصغر، وہ رباب کا لال کہ جو 3 دن کا بھوکا پیاسا، جو اس حالت کو پہنچ چکا تھا کہ اگر چند منٹ اور پانی نہ ملتا تو یہ شہزادہ خود ہی دنیا سے چلا جاتا. لیکن عزیزو، وہ ظلم ہوا کربلا میں جب امام نے علی اصغر کے لیے پانی کا سوال کیا. شہزادے کو پانی تو نہ ملا، ہرملا نے شعبہ تیر چلے کمان میں جوڑا. ارے سنسناتا ہوا تیر چلا، اصغر کا گلا چھٹ گیا. حسین تڑپتے رہ گئے، خیموں میں لے کر کے آئے، ماں کی خدمت میں پیش کیا. اب جو ماں کی نظر پڑی ایک جملہ کہا یا بنیا امثلو کا ینہر، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی اونٹوں کی طرح نہر کیے جاتے ہیں. ہائے رباب، جس کی آنکھوں کے سامنے اس کا ششماہا لال تیر سے قربان کر دیا گیا. امام حسین جب آخری رخصت کے لیے آئے، ایک مرتبہ در خیمہ پہ کھڑے ہو گئے، آواز دی اے زینب، اے ام کلثوم، اے رباب، اے ام لیلا، اے حافظہ، علیکن منی السلام. تم سب پر حسین کا سلام ہو. ایک مرتبہ بیویوں میں رونے کی آوازیں بلند ہوئی. میرے مولا نے کہا ارے بیویاں کیوں گریہ کر رہی ہیں؟
ارے جب ہمارے نانا نہ رہے، ہمارے بابا نہ رہے، ہماری ماں فاطمہ زہرا نہ رہی، اے بہن جیسے ان پہ صبر کیا ویسے میری جدائی پہ صبر کرنا۔ لو عزیز و حسین کربلا کے میدان میں آئے، وہ حملہ کیا کہ فوج یزیدی کوفے کی دیواروں سے ٹکرا گئی، علمان الحفیظ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے جیسے ہی تلوار کو نیام میں رکھا، اب کیا تھا، تلواریں چلنے لگی، نیزے برسنے لگے، تیروں سے حملے ہونے لگے۔ وہ وقت بھی آیا کہ دوش سوار ذوالجناح زمین پہ گرے۔ اب جب زمین پہ گرے وہ کربلا میں ایک آندھیاں چلنے لگی، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، جناب زینب کبریٰ گھبرا گئی۔ ایک مرتبہ سید سجاد کے قریب آئی، شانہ ہلایا، اے میرے لال سید سجاد ذرا دیکھو تو صحیح یہ کربلا میں زلزلہ کیسا آ رہا ہے۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ کو ہٹاؤ۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، کوئی بیٹا اپنے باپ کا یہ منظر نہ دیکھے۔ سید سجاد نے دیکھا بابا کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہے، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔